حضور ایک گزارش ہے، ماشاءاللہ امیر اہل سنت بڑے عاشق رمضان ہیں، اور کیونکہ سحری کا وقت ہے تو سحری کے تعلق سے امیر اہل سنت کیا ارشاد فرماتے ہیں، کچھ امیر اہل سنت کا تذکرہ بھی شامل فرمائیں۔ اللہ پاک آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ مدنی مذاکرے میں اور دیگر مواقع پر امیر اہل سنت دامت برکاتہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں، وہ یہ کہ اپنے روزوں کو بچانا ہے۔ اور سحری میں بعض اوقات ایک غلط کنسیپٹ جو ہمارے یہاں پر پایا جاتا ہے، جناب والا سحری لوگ سمجھتے ہیں کہ اذان سن کر سحری روکی جائے، یعنی وہ سمجھتے ہیں کہ اذان اسٹارٹ ہوگی تو مطلب سحری کا وقت ختم ہوا۔ تو امیر اہل سنت دامت برکاتہ علیہ نے ہمیں الحمدللہ یہ رہنمائی کی، دین کا جو مسئلہ ہے، شرعی مسئلہ، وہ یہ ہے کہ جناب جب وقت ختم ہو جائے نا سحری کا، تو اب سحری روک دینی ہے، اذان کا انتظار نہیں کرنا ہے۔ اسی طرح کئی لوگ جو ہے وہ افطار اذان سن کر ہی کرتے ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ جب تک اذان نہیں ہوگی تو گویا سحری کا افطار کا وقت ہوا ہی نہیں ہے۔ تو یاد رکھیے اس میں اہم مسئلہ یہ ہے کہ اذان یہ ہوتی نماز کے لیے، سحری اور افطار کا تعلق اس سے نہیں ہے۔ اذان نماز کے لیے ہوتی ہے، نماز مغرب کے لیے اذان ہو رہی ہے، اور فجر کی اذان کے لیے فجر کی اذان ہو رہی ہے، وہ سحری افطار کے لیے نہیں ہے۔ تو لہٰذا اس کا انتظار نہ کریں، بلکہ آپ کے پاس ٹائم ٹیبل ہونا چاہیے۔ دعوت اسلامی کی اپلیکیشن ہے پریئر ٹائمز، آپ اس کو ڈاؤن لوڈ کیجئے، اور اس کے مطابق آپ اپنے شہر کے جو اوقات الصلاح ہے اس کے مطابق آپ چلیے، سحری کا وقت کب ہے، افطار کا وقت کب ہے، اس کے مطابق چلیں گے تو انشاءاللہ بہت ساری خرابی سحری کا اور افطار کا جو تعلق ہے وہ وقت سے ہے، اذان سے نہیں ہے۔ کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ مؤذن صاحب جو ہے وہ اٹھنے میں لیٹ ہو جاتے ہیں، اذان لیٹ ہو رہی ہوتی ہے، تو یوں بھی ہو رہا ہوتا ہے۔ اور اگر سحری کے اندر فجر کی اذان لیٹ ہو گئی اور جو لوگ اذان کی وجہ سے جو ہے وہ سحری روکتے ہیں تو ان کے تو روزے کے جو ہے وہ مسائل ہو جائیں گے۔ تو خیر ہمیں وقت کا جو ہے وہ خیال رکھنا چاہیے کہ سحری کا جو وقت ہے اس سے احتیاطاً ہی 2-3 منٹ 5 منٹ پہلے ہی ہم اپنے کاموں کو اور اپنی سحری کو موقوف کر لیں تو انشاءاللہ اس میں جو ہے وہ بہت احتیاط رہے گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قبول فرمائے۔